70 سال پہلے آزاد ہونے والا یہ ملک پاکستان اپنے اندر 2000 سال پرانی سیویلائزیشن اور ان کے کلچر کو لیے بیٹھا ہے، جن کے مشرق میں انڈس ویلی جیسی سیویلائزیشن موجود ہے ود سٹیز لائک ہڑپا اینڈ مونجو دوڑو، اور جن کے شمال میں گندھارا جیسی سیویلائزیشن ہے ود ارلیئر کلچرز لائک مہر گڑھ اینڈ سوان کلچر۔ آج اس ویڈیو میں گندھارا سیویلائزیشن کو ایکسپلور کریں گے، کس جگہ ایگزیکٹلی موجود ہے، کتنے سال پرانی ہسٹری ہے، کلچر کیا ہے اور ابھی تک کیا کچھ پریزرو کیا گیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ گندھارا سیویلائزیشن۔ آئی ایم فیصل رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ٹیکسلا پنجاب پاکستان میں واقع ہے، جسے پتھروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ اینشنٹ دنیا کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا۔ یہاں پر ایشیا، سینٹرل ایشیا اور میڈیٹیرین دنیا آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ٹیکسلا ایک قدیم گندھارن شہر کے طور پر مشہور ہے۔ یہ بدھسٹ تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ٹیکسلا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے اور ایک بہت اہم آرکیولوجیکل مقام ہے، جہاں پرشین، گریک اور انڈین اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ شہر اپنی لاجواب آرٹس، اسٹوپاز اور مونیسٹریز کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور اس کا تعلق مشہور شخصیت چنکایا سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس شہر خاموشہ میں آج میں آپ کو ایک ایسی سیویلائزیشن دکھانے لگا ہوں جس کی گواہی یہاں دھرما کا راجا، جو بدھا کا لقب تھا۔ کچھ لوگ اس نام کو اشوک کے ٹائٹل سے بھی جوڑتے۔ یہ اسٹوپا چیر ٹوپ کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کا مطلب زخمی پہاڑی ہے۔ یہ اسٹوپا ٹیکسلا میوزیم سے تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع ایک اور قدیم شہر سرکاپ کے قریب ہے۔ دھرمارا جی کا اسٹوپا، جو گریٹ اسٹوپا آف ٹیکسلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک قدیم بدھسٹ اسٹوپا اور آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ یہ اسٹوپا 3rd سینچری BCE میں موریان ایمپرر اشوکا نے بنوایا تھا، اس وقت کے مشہور حکمران جنہوں نے بدھزم کو پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلایا، اور اسے بدھا کے مقدس ریلکس کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اسٹوپا اور اس کے گریڈ بننے والا بڑا موناسٹک کمپلیکس مل کر روئنز آف ٹیکسلا کا حصہ بنتے ہیں، جنہیں 1980s میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ دھرمارا جی کا اسٹوپا ایک اور پرانے اسٹوپا کے اوپر بنایا گیا تھا، وہ بھی اشوکا کے دور کا تھا۔ بعد میں 2nd سینچری CE کے دوران کوشان دور میں اسٹوپا کو دوبارہ تعمیر اور ایکسپینڈ کیا گیا تاکہ بدھا کے ریلکس یہاں محفوظ کیے جا سکے۔ بدھسٹ متون کے مطابق یہاں عبادت کے دوران لبون جلایا جاتا تھا اور پورا کمپلیکس رنگ برنگی گلاس ٹائل سے سجا جاتا تھا۔ سائٹ سے ملنے والے انڈو گریک کوائنز اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں 2nd سینچری BCE میں بھی مذہبی سرنگیاں موجود تھی۔ مین اسٹوپا کے گریڈ کئی چھوٹے چھوٹے اسٹوپاز موجود ہیں جو مین اسٹوپا سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ یہ ایک غیر منظم لے آؤٹ میں بنے ہوئے تھے۔ پرانے کور اسٹوپا کے گریڈ پرڈکشینا کا رستہ تھا، جہاں لوگ گھوم کر عبادت کرتے تھے۔ اس رستے کو پلستر سے بنایا گیا تھا اور شیل بینگلس کے جیومیٹرک ڈیزائن سے سجایا گیا تھا۔ بعد میں یہ علاقہ پرشین سسینڈ رول کے تحت آیا، جہاں ترقی رک سی گئی۔ 5th سینچری CE میں وائٹ ہنز نے اس پورے کمپلیکس کو تباہ کر دیا۔ ان کے حملوں کے بعد یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ ہن بادشاہ مہری کلا کے دور میں بدھسٹ پر شدید ظلم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ گندھارا کے علاقے میں ہزاروں بدھسٹ مونیسٹری تباہ کر دی گئی، جن میں ٹیکسلا اور پشاور کے مقامات بھی شامل تھے۔ 1934 تک اتنی کھدائی ہو چکی تھی کہ پورے سائٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسٹوپا کے قریب انسانی ہڈیاں بھی ملی، جو شاید ان مونکس کی ہے جو وائٹ ہنس کے حملوں میں قتل ہوئے۔ دھرمارا جی کا اسٹوپا ٹیکسلا کے تمام اسٹوپاز میں سب سے بڑا اسٹوپا ہے۔ اسٹوپا کا گول ماؤنٹ، جسے انڈا کہا جاتا ہے، کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے، لیکن نیچے کا حصہ، جسے مدھی کہا جاتا ہے، ابھی تک محفوظ ہے۔ اوپر موجود ہر میکا اب موجود نہیں رہا۔ پہلے ساؤدرن گیٹ زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں چھوٹے اسٹوپاز بننے کے بعد ایسٹرن سائڈ زیادہ استعمال ہونے لگی۔ مین اسٹوپا کے گریڈ 200 سال بعد ایک چھوٹے اسٹوپاز بنائے گئے جو شاید ایک ہی ڈونر نے بنوائے تھے۔ ناردرن سائڈ پر ایک پروسیشنل کوریڈور بنا، جہاں چھوٹی شرائنز اور تصویریں مورتیاں موجود تھی۔ یہاں کئی مونیسٹریز بھی تھی جہاں مونکس رہتے تھے۔ کچھ مونیسٹریز میں 50 سے زیادہ سیل، اپنے اسٹوپا اور ملٹی سٹوری عمارتیں بھی موجود تھی۔ یہ سائٹ اپنے بون ریلکس کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جو بدھا سے منسب کی جاتی ہے۔ ایک سلور کیسٹ ملا جس پر خروستی اسکرپٹ میں لکھا تھا کہ 78 CE میں ایک شخص نے
بدھا کے بون ریلکس یہاں رکھے۔ 2016 میں یہاں سے ملنے والی 2 بون ریلک 1 مہینے کے لیے سری لنکا بھجوا دی گئی، جہاں انہیں مختلف مقدس مقامات پر دکھایا گیا۔ انہیں 93 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ یہاں سے گولڈ، جیولز، لیپس لازولی، پرلز اور کوئنز بھی ملے جو ٹیکسلا کے انٹرنیشنل ٹریڈ نیٹ ورک کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اسٹوپا ٹیکسلا میوزیم سے تقریباً یہ میوزیم گندھارن آرٹ کا ایک بہت ہی قیمتی اور اہم مرکز ہے۔ یہاں موجود زیادہ تر آثار 1st سینچری سے 7th سینچری CE کے درمیان ہیں، جو قدیم ٹیکسلا کے روئن سے نکالے گئے۔ اس میوزیم میں بدھا کو گہری سوچ اور میڈیٹیشن میں دکھایا گیا ہے، جو اس دور کی اسپرچول سوچ اور آرٹ کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے۔ ٹیکسلا میوزیم کی تعمیر 1918 میں شروع ہوئی۔ اس کا فاؤنڈیشن سٹون اس وقت کے وائس رائے آف انڈیا لارڈ چیمسفورڈ نے رکھی۔ میوزیم کی تعمیر 1928 میں مکمل ہوئی اور اسی سال عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ میوزیم کا افتتاح سر محمد حبیب اللہ، جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے، نے کیا۔ مشہور آرکیالوجسٹ سر جان مارشل، جو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اپنے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے میوزیم کا اصل پلان مکمل نہیں کر سکے۔ بعد میں 1998 میں پاکستان کی حکومت نے میوزیم کی ناردرن گیلری تعمیر کی۔ ٹیکسلا میوزیم میں تقریباً 4000 آثار ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ ان میں سٹون، سٹوکو، ٹیراکوٹا، سلور، گولڈ، آئرن اور سیمی پریشیس سٹونز شامل ہیں۔ زیادہ تر چیزیں 600 BC سے 500 AD کے درمیان کی ہیں۔ میوزیم کے آثار بدھسٹ، ہندو اور جین تینوں مذہبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ٹیکسلا کے 3 قدیم شہروں، 2 درجن سے زیادہ سٹوپاز اور مونیسٹریز اور گریک ٹیمپل سے حاصل کی گئی ہے۔ ٹیکسلا میوزیم کے پاس پاکستان میں سٹون بدھسٹ کلچر کی سب سے اہم کلیکشن میں سے ایک موجود ہے، جو 1st سے 7th سینچری کے درمیان کی گندھارن آرٹ پر مبنی ہے۔ اس کلیکشن کا بنیادی حصہ ٹیکسلا ویلی میں ہونے والی کھدائی سے ملا، خاص طور پر وہی کھدائی جو سر جان مارشل نے کروائی۔ کچھ آثار ڈونیشن کے ذریعے آئے، جیسے رام داس کلیکشن، جبکہ کچھ چیزیں پولیس اور کسٹم نے قبضے میں لے کر میوزیم کو دے دی۔ ٹوٹل کلیکشن میں 1400 سے زیادہ گندھارن آبجیکٹس ہیں، جن میں سے 409 پبلش کیے جا چکے ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ کہانی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین کبھی علم، امن اور روحانیت کا مرکز تھی۔ ٹیکسلا میوزیم اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی زمین دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشن کی وارث رہی ہے۔ ان پتھروں اور مجسموں کے بیچ کھڑے ہو کر ہم اپنی 2000 سال پرانی تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ہسٹری کو سمجھ لیں تو ہم اپنی پہچان کو بھی بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ہسٹوریکل سفر کہاں کا ہو۔ تھینک یو سو مچ، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔